میں صدارت خطاب کے لیے آواز دے رہا ہوں محترم مولانا محمد عبدالعزیز صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز علماء کرام، دانشوران ملت، محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور نوجوان دوستوں، آج صبح سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس ضلعی اجتماع کا آغاز تذکیر الہی سے ہوا اور اب رات خطاب عام کی شکل میں اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ نہ صرف شہر سے بلکہ اس ضلع کے مختلف گوشے گوشے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد ڈیلیگیٹ بن کر آئے، علاوہ ان لوگوں کے جو عامت المسلمین نے حاضری دی ہے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک پیاس سی ہے، ایک دل میں لگن اور تڑپ کی کیفیت ہے کہ خدا کے دین کو جو آج زمین کے اوپر اجنبی بنا ہے، اس کی اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے ہم میدان میں آ جائیں۔ دنیا کو ہے پھر ایک بار ماری کہے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر ایک بار ماری کہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ آج جدید تہذیب نے مکمل درندگی کا ثبوت پیش کیا۔ ظالم امریکہ نے آج سے اس صدی کے ایک حصے کے اندر جاپان کے قوم کو اس نے بدترین قسم کے ایٹمک بم کے ذریعے سے تباہ کیا۔ 4 لاکھ انسان بھاپ بن کر اڑ گئے اور 4 لاکھ انسان کیزلٹی کلینس ہاسپٹل میں تڑپتے رہے۔ اور پھر اسی امریکہ نے ویتنام کے اندر، کوریا کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے اس نے افغانستان کے معصوم مسلمانوں کے اوپر اور پھر عراقی بھائیوں کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے اور خون کے ندیاں اس نے بہا دی، اور پھر بھی یہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر، چیمپئن آف دی انڈیپینڈنس اور چیمپئن کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر آزادی کے کاس کو ہم ہی لیتے ہیں، ہم ہی اٹھاتے ہیں، ہم ہی قائم کرتے ہیں۔ کتنا بڑا منافق ہے۔ زبان کچھ کہتی ہے، اس کا دل کچھ اور کہتا ہے۔ یہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس کذاب نے انسانی خون سے ندیوں کو بہا دیا، لالازار کر دیا۔ حضرات، شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات اس صدی کے لیے ہی صرف عجیب و غریب نہیں۔ ہاں، ہر صدی کے اندر فرعون اٹھے، حامان اٹھے، نمرود اٹھے، اور وقت کے سمود اور قوم عاد و قوم سمود جیسی اقوام بار بار اٹھتی رہیں، ابھرتی رہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اس زمین کو فساد سے، اس زمین کو خون سے، اس کی رنگینی سے بچانے کے لیے اگر کوئی نظام حیات برپا کیا گیا وہ صرف اسلام اور اسلام ہے۔ اسلام سلامتی، سرتاپا امن، خوشحالی،
ترقی، سیلویشن، نجات کا دوسرا نام۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر آپ نے زور دیا، آبادیوں کے اندر امن ہو، سلامتی ہو، ترقیات ہو، لوگوں کو دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے۔ حضور کو انسان کی انسانیت بڑی محبوب تھی، بڑی پیاری تھی۔ اسلام چونکہ انسانیت کو فروغ دیتا ہے، اس لیے اسلام ہی کو بیس بنا کر اس زمین کے اوپر پیغمبر نے کام کو انجام دیا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو جلاد اٹھے، جو ظالم اٹھے، جو سفاک اٹھے، ان کے اندر سب سے بڑھ کر مغربی اقوام تھی۔ نام ہٹلر کا، نام مسولینی کا، نام اسٹالن کا، لیکن کتنے ہٹلر، کتنے مسولینی، کتنے اسٹالن اس کے بعد بھی اس وقت زمین کے اوپر نمودار ہوتے رہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج امریکہ، اس کے حلیف برطانیہ نے کیسے مظالم ڈھائے ہیں، اور ابھی ان کے ارادے ختم نہیں ہوئے۔ ان کے خون کی جو چاٹ لگ چکی ہے، وہ پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی نگاہ آگے بڑھ کر اب ایران کی طرف مرتکز ہو رہی ہے، ان کی نگاہ آگے بڑھ کر شام کی طرف مرتکز ہوگی، اور شاید وہ وقت بھی آئے گا جو خود اپنے حلیف پاکستان کو بھی وہ نشانہ بنا سکتے۔ خدا محفوظ رکھے، ان کے فتنوں سے خدا محفوظ رکھے۔ دوستو، ہم خدا کے دین کے علمبردار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، جیسا بھی میرے دوست نے ذکر کیا، جماعت اسلامی نے ایک تحریک کو اٹھایا، اور تحریک اسلامی کا سفر 55 سال کو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اور اس سفر کے درمیان اس کے پشتی ایک تاریخ بنی۔ اس سفر کے دوران اس کے علمبرداروں کو قید و بند سے بھی سابقہ پیش آیا، طوق و سلاسل سے بھی سابقہ پیش آیا، اور جیل خانوں کو بھی ہمیں آباد کرنا پڑا۔ لیکن زندہ میں تو نے مجھ کو ڈال دیا، زندہ میں تو مجھ کو ڈال دیا، اے حاکم زندہ تو نے مگر پرواز کو میری روک سکے ایسی بھی کوئی دیوار اٹھا۔ تم نے ہم کو زندہ میں ڈالا اور یہ سمجھا کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تم نے ہمیں قید خانوں کی ہوا کھلائی اور یہ سمجھا کہ ہم اپنی تحریک کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نہیں، آپ نے جیسے کچھ بھی ہمیں ستایا، لیکن آپ کو معلوم ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً میں کہتا ہوں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، نہیں، آپ نے جیسے کچھ بھی ہمیں ستایا، لیکن آپ کو معلوم ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً میں کہتا ہوں ہم نے ایک نئے عزم کے ساتھ پھر سے اپنے سفر کا آغاز ایمرجنسی کے بعد کیا، اور آج تک وہ سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ پیغام کیا ہے؟ ایک پیغام محبت ہے، ایک پیغام امن ہے، ایک سلامتی کا پیغام ہے، اور سلامتی اسلام سے بڑھ کر کس کے پاس ہے؟ اسلام خود سرتاپا سلامتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا امن و سلامتی کے اللہ کے نمائندہ تھے اس زمین کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ سے پہلے کی زندگی، فتح مکہ کے وقت کی زندگی، فتح مکہ کے بعد کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے حضور انور سے بڑھ کر خدا کی زمین پر کوئی امن و شانتی اور سلامتی کا مرکز نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حجر اسود کا معاملہ درپیش، قوم اس حالت کے اندر موجود ہے، ہر قبیلہ تیار ہوا ہے، ہمارا حق حجر اسود کو اٹھانے کا ہے، ہم پیوست کریں۔ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی آگے بڑھے، ہر فرقہ، قریش کا ہر طبقہ، ہر قبیلہ مرنے مارنے پر آمادہ، اور دنیا نے دیکھ لیا حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کار نبوت آپ کے ذمہ نہیں ہوا، ابھی منصب نبوت آپ کے تفویض نہیں ہوا، لیکن امن و سلامتی کا یہ پیکر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں راہ،
और पुरअमन तरीके से इस मसले का हल है। हुजूर ने एक चादर को फेंका, सारे कबीलों के नुमाइंदों को हाथ में उसके गोशे दे दिए, दस्ते मुबारक से पत्थर को आपने उसमें रखा और सबसे कहा तुम उठाओ, सब तुम नुमाइंदे हो। और आखिर में हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उसको उसके मुकाम के ऊपर नस्ब कर दिया। कितने बड़े सरफटावल, कितने बड़े फसाद अजीम से हुजूर ने उस वक्त पूरी कौम को बचा ली। हुजूर की फितरत में, हुजूर के सरिश्त में ठीक इस्लाम के मुताबिक अमन सलामती का पैगाम मौजूद था। फिर आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के वक्त दुनिया ने देखा कि वो कुरैश जो 1 मिनट से लेकर 1 घंटा, 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ता, महीना, साल, सालों हुजूर के साथ दुश्मनी पर आमा, 13 बरस की मुसलसल जिंदगी चैन और सुकून से हुजूर के खाली थी। कोई रात ऐसी न थी, कोई दिन ऐसा न था कि किसी घड़ी भर आपको चैन नसीब हुआ हो। कुरैश के सरदार तमाम के तमाम पिल पड़ रहे हैं, दुश्मनी और अदावत का मुकम्मल मुजाहिरा कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि वो वक्त भी आया जबकि अल्लाह के रसूल फातिहाना अंदाज के साथ मक्के के अंदर कदम रखते हैं। सारे कबाइल सरनिगू शर्मशार हुजूर की खिदमत अक़दस में आए और खड़े हुए हैं। हुजूर कहते हैं तुम मुझसे किस बात की तवक्को रखते हो आज? जवाब में बेसाख्ता सारे के सारे कुरैश के कबीलों ने पुकार के कहा, आप अखुन करीम है, आप हमारे बुजुर्ग भाई हैं और बुजुर्ग भाई के फर्जंद हैं। ये जुमला कहा, खामोश हो गए। मतलब क्या था? हम तुमसे अताओ बख्शिश और हम तुमसे इस वक्त चाहते हैं कि हमारी तमाम खताओं को दरगुजर करके हमें माफ कर दें, आप हमें अपने फोल्ड में ले लें। ये मकसद था। हुजूर ताड़ गए, समझ गए। एक बेसाख्ता जुमला दस्ते ज़बान मुबारक से आपने अदा किया, हाँ मैं भी आज यूसुफ की तरह तुमसे कहता हूं कि जाओ, आज ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ आज तुम आजाद। और कीजिए, यानी इंतकाम लेने का भरपूर मौका, इंतहाई अजीम तर किस्म की ताकत इस वक्त आपके हाथ में। लेकिन दुनिया ने देखा मुजस्समे रहमत, मुजस्समे करम, नवाजिश और वो रसूल जिनको रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से नवाजा गया, आपने साबित किया मैं सरतापा रहमत हूं और आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, जिंदगी में फतेह मक्का पर यह मामला खत्म नहीं हुआ। पूरी जिंदगी हुजूर की नबूवत की 23 साल तारीख बताती है। रहमतों और राफतों के आप मरकज थे, शांति अरम का पैगाम देते, कबाइल को माफ करना, दराज गया दंदनाते हुए जुल्म सितम के ढाने वालों को बावजूद इसके के गिरफ्त में मौजूद थे माफ कर देना, ये आपका तरीका था। इस खुल्क़ अजीम ने, इस अखलाक़ करीमाना ने दिलों को जीत लिया। दुनिया ने देख लिया कि बिजली की तरीके से यह दीन चमका, जमीन के गोशे गोशे पर, चप्पे चप्पे पर छा गया, यहां तक कि खुदा की जमीन पर खुदा का दीन गालिब हो गया। मेरे दोस्तों, ज़बाना फिर एक मर्तबे अजनबियत का शिकार है। हुजूर ने सच फरमाया, ये दीन अजनबी बनकर आया था और अनकरीब अजनबी बन जाएगा। मुबारक है वो लोग जो इस दीन के खातिर आबादियों में अजनबी बना दिए जाएं। अल्लाहु अकबर, क्या बात, क्या बात, पैगंबराना बात। मुबारक है वो लोग जो इस दीन के खातिर आबादियों में अजनबी बना दिए जाएं। दुनिया जानने के बावजूद कि वो रिलेटिव्स हैं, जानने के बावजूद भी ये बूज़म फ्रेंड्स हैं, जानने के बावजूद भी ये हमारे साथी और दोस्त हैं, लेकिन ये कि नजरिए हयात ने, इस्लामी नजरिए हयात ने उनको दुश्मनी पर आमादा किया। वो जाहिलियत का शिकार थे, वो असबियत का शिकार थे, वो उनको इस्लाम पसंद न था, वो उधेड़ना चाहते थे, बीखो बुन से जनाब इस्लाम का सफाए पर तुले हुए थे। ऐसे वक्त में भी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का सबूत दे दिया, आओ हम तुम्हें माफ करते हैं,
आओ हम तुमको अपने गले से लगाते हैं, आओ दामने रहमत इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, उसकी गोद में परवान चढ़ाओ अपने आप को, और ये कि अपनी नस्ल को एक शानदार नस्ल बनाकर दुनिया से चले। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं जमाना आज फिर पलटकर उसी तरफ आ गया है। आज इस्लाम और मुसलमानों के साथ अजनबियत का मुजाहरा हो रहा है। मगरबी अक़वाम बिलखुसूस, अमरीका के हलीफ बिलखुसूस, और जो छुपा हुआ पीछेला हाथ, खुफिया हाथ इसराइल का, जो इन सबको नचा रहा है, पागल बना रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर छा चुका है और दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, ये छुपा हुआ हाथ इसराइल का है। और आज ये इसराइल और ये इसके हलीफ चाहते हैं इस्लाम का पूरी तरीके से सफाया हो जाए, मुसलमान जलील और खार होके उनके सामने गुलामाना जिंदगी बसर करे। नहीं, इनकी आरज़ुएं और इनकी तमन्नाएं इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगी। इस्लाम उठेगा, उभरेगा और यकीनन जमाने को फिर एक मर्तबे बुलाएगा, पुकारेगा, वो कहेगा आओ ऐ जमाने के रहने वालों, आओ हमारी दामन रहमत में तुम अपना मुकाम बना लो। मेरे दोस्तों, मुल्क की आजादी के 55 साल गुजर गए। हंसी, गम, राहत, खुशी, मगर फिरकावाराना फसादात के भूत ने लाखों इंसानों के खून से अपनी प्यास को बुझाया। कई खानदान तबाह हुए, मकानात लुट गए, आबादियां जल गई, वीरान हो गई, और तशद्दुद और बर्बरत का नंगा नाच हर आबादी में जारी रहा। निशाना मुसलमान, निशाना इस्लाम रहा। तारीख उठाकर देख लो, मेरठ के फसाद, मुरादाबाद के फसाद और ताजा तरीन गुजरात के फसादात का नमूना आपके सामने मौजूद है। लगता है फिरकावारियत पूरी तरीके से फैशिज्म की शक्ल में मजबूत हो चुकी है। इस देश ने सोशलिज्म को भी देखा एक हैसियत से, इस देश ने सेकुलरिज्म को भी देखा एक हैसियत से, और ये देश अब फैशिज्म का तजुर्बा करने जा रहा है। और जाहिर है कि फैशिस्ट का जो अंजाम दुनिया में मसलूनी के दौर में हो चुका, जहां जहां फैशिस्ट सल्तनतें कायम हुई, हिलाक हुई, बर्बाद हुई, इंसानों के खूनों से खेल खेल के इंसानों को तबाह किया था, आज शायद इस देश के अंदर फिर कवारियत का भूत, फिर फैशिज्म का भूत नंगे नाचने के लिए तैयारी कर रहा है। एक खास जाफरानी कलर इसको हवा दे रहा है, जाफरानी मिजाज आबादियों के अंदर अपना मुकाम बनाता चला जा रहा है। आप और मैं तमाशाई बने हुए हैं। और करो मेरे दोस्तों, इन हालात के अंदर जबकि इस देश के अंदर इलाकाइयत का चर्चा हो गया है, ग्रुपिज्म का चर्चा हो गया है, लिसान की बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम आपसी राइवलरियां बढ़ती जा रही हैं, मजहबी तालीम का कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, हाई स्कूलों से, क्लब मिडिल स्कूलों से इखराज अमल में आ चुका। फिर आप जानते हैं मुसलमानों के साथ कत्ले आम की कैफियत कितनी मर्तबे पैदा की गई, दलितों को किस तरह से बेतहाशा कत्ल किया गया, उनके मसाइल किस तरीके से आए, और आज फिर एक मर्तबे कहा जा रहा है कि तारीख को दोबारा लिखने की जरूरत है। तारीख को तुम कैसे लिखोगे? तारीख बन चुकी, तारीख वाजे हो चुकी, फिर तुम दूसरी तरह से कैसे इस दोबारा तारीख को तुम लिखोगे? यानी ये लिखोगे मुसलमान जालिम थे, मुसलमान बेरून से आए हुए, इन्होंने हमको गुलाम बनाया था, या ये है कि सच्ची बात पूछो कि तुम तो नंगे जिस्म वाले थे, मुसलमानों ने तुम्हें कपड़े पहनाना सिखाया, तुम तर्ज़े हयात से गाफिल थे, बुतों के फलसफे के चक्कर में पड़े हुए थे, इस्लाम ने तौहीद को बतौर अलामत इंसानी के पेश किया, और आने वालों ने तुम पर जुल्म नहीं किया बल्कि रहमत के प्याले पैमाने तुम्हारे अंदर तकसीम किया। मेरे दोस्तों, तारीख बताती है कि इस्लाम ने, हकीकत यह है कि जबान, कल्चर, तहजीब
تمدن پہ اثر ڈالا، اس دیش کی تہذیب پر، اس دیش کے کلچر پر، اس دیش کے تمدن کے اوپر اثر ڈالا۔ پھر اس نے جو پارٹ ادا کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں جو گویا کہنا چاہیے افراد کی زندگیوں کے اندر جو خود غرضی کی کیفیت بے تحاشا پیدا ہو گئی تھی، دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ مسلمانوں نے کرپشن کو مٹانے کی بھرپور کی۔ یہ صحیح ہے، آج خود مسلمان کرپٹ ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی سے ان کا وہ پیارا، وہ مبارک، وہ کردار، وہ دلوں کو جیتنے والا اسلامی کردار نہیں رہا ان کے پاس۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ طرح طرح سے پریشانیوں کا خود شکار ہیں، اور جو کام وہ اس دیش کے اندر مختلف اقوام کمیونٹیز کی خدمت کر کے ان کو دعوت اسلام دینے کا کام تھا، بدقسمتی سے وہ اس مشن سے خالی رہے، دور رہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ شعور گزشتہ چند برسوں سے امت کے اندر اس دیش کے بیدار ہو رہا ہے، امت کی مختلف جماعتیں اس کاس کو لے کر اٹھ رہی ہیں۔ خدا کرے کہ یہ مبارک کام اور بھی بڑھتا چلا جائے، اتحاد ملتی کے اندر ہم سب سمٹ کر پورے کے پورے اس عظیم تر کام کو انجام دینے میں اپنے وقت کو، محنت کو لگانے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ میرے دوستو، ملک جیسا کہ ابھی میرے رفیق گویا کہنا چاہیے کہ ہمارے امیر حلقہ اقبال اللہ صاحب نے پیش کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایکسپلائٹیشن، زنا بالجبر کے واقعات اور طرح طرح کے گویا عیاشی کا سامان مہیا کیا جائے۔ یہ بتائیے، یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فلموں سے ذوق جو پیدا ہوا، تم بتاؤ بیوٹی پارلرز کا قیام آج ہمارے دیش کے خطے خطے پر زمین کے چپے چپر بیوٹی پارلرز کیا ہے یہ کم سن نوجوان بچیوں کو کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہ سرمایہ دار۔ پھر مس ورلڈ کے نام سے، مس انڈیا کے نام سے، ہاں، اور آپ بتائیے کہ کیا کیا طریقے گویا لوگوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، کیا کیا طریقے سے پیسہ کھینچنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کیسے کیسے ہمارے ہاں تہلکے مچے ہیں، تہلکا اسکیم، بوفرس اسکیم، بوفرس اسکینڈل، اور نہ جانے کتنے اسکینڈلز، چاول کے اسکینڈلز، شراب کے اسکینڈلز۔ بتاؤ کہاں گیا یہ ملک، کدھر چلا گیا یہ ملک؟ اگر شاید گاندھی جی اور گویا کہنا چاہیے محمد علی جوہر مرحوم رحمت اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد، اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اگر ہندوستان کی آنکھیں کھول کر آج دیکھتے، وحشت زدہ ہوتے، پریشان ہو جاتے، شاید پھر ایک مرتبہ ان کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیبت کے مارے۔ واقعات نے کتنا کروٹ لے لیا، کتنی تبدیلیاں اس دیش کے اندر پیدا ہو گئی، کھیل کود کی کثرت، نسلی فسادات ہے اور دلتوں، مائنورٹیز کے ساتھ قتل عام، کھلواڑ سا ہو گیا ہے پوری طریقے سے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس پر ترا یہ نسلی کانفرنس ہے، امریکہ، اسرائیل، ساؤتھ افریقہ کے اندر نسلی کانفرنس، یعنی مطلب نیشنل سپیریئرٹی۔ کیا بات ہے، اس صدی میں بھی تم اپنی برتری کو یوں قائم کرنا چاہتے ہو۔ ایک طرف دعویٰ یہ تمام انسان کے لیے مساوات ہے، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے، سیکورٹی کونسل موجود ہے، بھلا اس درندے کے لیے کیا یونائٹڈ نیشنز رکاوٹ بن سکی عراق کے حملے پر؟ کیا سیکورٹی کی اس کو رکاوٹ کا باعث بن سکی؟ یہ کہ طاقت نشہ اقتدار میں چور بش اور اس کے ساتھیوں نے جو ظلم ڈھایا ہے، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھتے ہیں اس دیش کے اندر ہمیں عجب لگتا ہے، 55 سال، کتنی طویل مدت، ایک نصف صدی گزر گئی، کیریکٹر، اخلاق، کردار کی گراوٹ بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ اور جو فلم اس وقت سرمایہ دار تیار کر رہے ہیں، نہایت درجے عیاشی کو دعوت دینے والی فلمیں، ایک غریب ملک جس کے کئی فیصد، میں کہتا ہوں 50، 60، 70% لوگ غربت کی خطے غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان بھوکوں کے لیے یہ لڈو ہیں، یہ عام و جام ہیں۔ سوچ کے دیکھو کہاں ہے حکمرانوں کا دماغ، کدھر چلا گیا؟
کانگریس کو کوسنے والے بلا شبہ کانگریس نے جو ستم ڈھائے تھے وہ خود اس کے اوپر روشن ہے، وہ خود اس کے لیے زوال کا باعث بنے. لیکن کانگریس کو کوسنے والوں تم اب کیا ہو؟ تمہاری تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تم بھی تو خونین تاریخ کھیل چکے ہو، کھیل رہے ہو. بتاؤ، ہزر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں ظلم قدرت کی تعزیریں. بچو، ہوشیار اے ظالموں، قدرت کا انتقام بڑا شدید ہے. ہزر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں قدرت کی تعزیریں. ہاں، تم کہو گے غریب افغان کچلے گئے، گھر گھر بمباری کا نشانہ بنا، عراق کی زمین بمباری سے لالہزار ہو گئی. ابھی کب آئے گی تیری نصرت؟ نہیں. آپ کو قرآن کی آیت پر اعتماد ہے بحیثیت مسلمان کے؟ یقیناً ہوگا. کیا کہتا ہے؟ کیسے نازک وقت میں وہ آیت نازل ہوئی؟ متا نصر اللہ. چیخ اٹھے حضور کے صحابہ، یا رسول اللہ کب آئے گی وہ نصرت؟ کب آئے گی وہ مدد؟ ہم پیچھے گئے، ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، خاندان اکھڑے، وطن سے گئے، مقصد ہو گئے. یا رسول اللہ اللہ فرماتے، اللہ تعالیٰ اللہ ان نصر اللہ قریب، نصرت قریب ہے ایمان والو، وہ بہت جلد قدم چومے گی کامیابی تمہارے. ضرور. تو میں کہتا ہوں، جگر نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، طولے غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، طولے غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہیں ہے نا. ضرور سحر نمودار ہوگی، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور وہ دن لائے گا امت کے اوپر، مگر امت کو بھی تو متحرک ہونا چاہیے. خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے تم کتنی جرات کرتے ہو، کتنی ہمت کرتے ہو، کتنا کام تم انجام دینے کے لیے تیار ہو. پھر میرے دوستو، آج اس دیش کے اندر جمہوریت، سیکولرزم کا صحیح تصور خواب بن چکا ہے، اور تعلیمی اداروں کو آج جس طرح سے پرامن مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، مسلمان تعلیمی ادارہ چلاتا ہے، اس کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس ادارے کا بچہ ایک دیندار، ایک باکردار آدمی بن کر نکل گیا، مدرسہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا. مدرسوں کو اس بات کی فکر، مدرسے کے اتھارٹیز کو اس بات کی فکر ہوتی ہے ہمارے بچے نیک نام بن کے نکلے، ہمارے مدرسے کا صحیح نام روشن ہو. کیا وہ مدرسے دہشت گردی کا مرکز بن سکتے ہیں؟ یہ گویا کہنا چاہیے یہ سنگھ پریوار کے خاندان کے لوگ ہیں، یعنی اس کے RSS اور یہ کہ وشوا ہندو پرش، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کے 30,000 مدرسے دہشت گردی کا سینٹر ہے. مجھ سے بامبے کے اندر صحافیوں کی کانفرنس کے اندر ایک صحافی نے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک 10-20 بھی آپ کے مدرسے دہشت گردیوں کے مرکز نہیں ہے؟ میں نے کہا بخدا ایک مدرسہ تم بتا دو. میں نے صحافیوں سے کہا بتاؤ تم ایک مدرسہ مسلمانوں کا جہاں کہیں دہشت گردی کی ہوا تک لگی ہو. ہاں کیا صاحب ایسی بات؟ بالکل یہ بات کرتا ہوں. اور میں تو تم تو بامبے اور پھر اطراف کے علاقے کے اندر تم محدود ہو، میں تو پورے انڈیا اور ورلڈ کا سیر کرتا ہوں، جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، حالات کو پرکھتا ہوں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ ہمارے تعلیمی ادارے امن و سلامتی کے مرکز ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے کردار و اخلاق کے مرکز. پھر آپ کو بتا ہے کہ ہماری کردار کشی، ہمارے پرسنل لا کو مٹانے کے لیے کیا نہیں کیا گیا؟ کون نہیں جانتے ہیں؟ یہ مجمع کے بیٹھے ہوئے عام بھائی بھی ہمارا واقف ہے. یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ہمارے پرسنل لا کو مٹانے کی کتنی مرتبے اٹیمپٹ کیا گیا. جس تاریخ کو ملک آزاد ہوا اس سے پہلے سے یہ رٹ شروع ہوئی. ملک کے آزادی کے بعد یونیفارم سول کوڈ کے نعرے لگائے گئے، نشستیں ہوئی،
بار بار چیخا پکارا گیا، امت اپنی ناتوان آواز کو برابر بلند کرتی رہی اور برابر ایک دیوار بن کر کھڑی رہی۔ یونیفارم سول کوڈ کو ہم ہرگز اپنے پرسنل لا پہ لاگو ہونے نہیں دیں گے۔ حقیقت یہ ہے ہمارا یہ عزم ہی ہم کو جوان رکھتا ہے، اور ہمارا یہ جواں عزم ہی ہم کو کامیابی دلاتا ہے۔ میرے دوستو، آج کیا ہمارے وہ سارے قوانین ختم ہو گئے؟ ٹاڑا کا قانون چلے گیا، اور یاد ہے ایمرجنسی میں ہم کو میسا کے اندر گرفتار کر کے مدراس کے جیل خانے، راجستھان کے جیل خانے، کرناٹک کے جیل خانوں میں ہمارے ساتھیوں کو نہیں بھرا گیا تھا؟ اور اس وقت میسا کا قانون نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ٹاڑا کا قانون آیا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے سلسلے کا قانون آیا، اور پھر سب کچھ ہونے کے باوجود پوٹا، تم پوٹا کس کے خلاف استعمال کرتے ہو؟ بتاؤ، کیا کسی ہندو دوستوں کے لیے تم نے استعمال کیا ہے؟ کسی برہمن کے لیے؟ بتاؤ، تم تو مسلمان چھوکروں کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہو۔ تم نے بامبے میں اس کوٹا کو کہاں کیسے استعمال کیا؟ پنجاب میں تم نے کیسے اس کو یوز کیا؟ بتاؤ۔ ظلم و ستم جب حد سے گزر جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ راستے مظلوم کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات صاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سخت ترین حالات ہیں کہ جس میں ہمیں اس دیش کے اندر کام کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کتب ہدایت پر ایمان رکھتی ہے، جماعت اسلامی انبیاء مرسلین پہ بھی ایمان رکھتی ہے، جماعت اسلامی ایک مکمل نظام دین حق و ہدایت پر ایمان رکھتی ہے۔ ظاہر کہ امت جس طرح سے ایمان رکھتی ہے وہ بھی وہی ایمان رکھتی ہے۔ پھر وہ کیا چاہتی ہے؟ تمام انسانی برادری کے اندر اس وقت وہ نظام حق و ہدایت آ جائے، اس کی دعوت عام ہو جائے، بندگان خدا کی پیاس بجھا دی جائے اس دین کے ذریعے سے، تاکہ شیطان کو اپنے ننگا ناچ کا موقع نہ ملے کہ وہ اس نے رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر بانٹ کر، چھانٹ کر کے، کٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، بائیفرکیٹ کر کے اقوام کو رکھ دیا۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی خبا چاٹ، میرے دوست آج یورپین اقوام کا وہ زور تو نہیں ہے، لیکن آج امریکہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے دنیا میں اپنا پارٹ ادا کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے امت مسلمہ اٹھے، بیدار ہو اور اس دیش کے اندر اپنا کام شروع کرے۔ پہلے اپنے رینک اینڈ فائل کو درست کرے۔ ہمارے معاشرتی اصلاحات کے پروگرام، معاشرے کی اصلاح کے پروگرام، ہمارے اپنے شادی بیاہ کے معاملات، ہمارے رسم و رواج کے معاملات، ہمارے اپنے خاندانی نظام کے معاملات، ہمارے اپنے وراثت و جائیداد کے معاملات، ہمارے اپنے مختلف قسم کے معاملات کو ہم خود اپنے ہاتھ میں لے کر ہم آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، تا آ کے دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر ہمارا نمونہ وہ اختیار کریں۔ میرے دوستو، آج اس ملک میں اباہیت، پرمیسیونیس عام ہو چکی ہے، نوڈیٹی، ننگاپن، وحیانیت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں غیر قانونیت، لا قانونیت، تشدد اور ظلم و ستم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس سے انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، سوشل حقوق متاثر ہو رہے ہیں، سیاسی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر بات یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ کا فلسفہ اس وقت دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاور کمز فرام دا بیرل آف اے گن، یعنی طاقت بندوق کی نال سے نکلتی ہے۔ پاور کمز فرام دا بیرل آف اے گن، بندوق کی نال سے پاور حاصل ہوتا ہے، یہ فلسفہ ہے۔ یعنی یوں کہو مائٹ از رائٹ۔ ہم کہتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنے کردار کو یہاں رکھیں گے اس دیش میں، تاکہ یہاں کا ہندو، تاکہ یہاں کا دلت، تاکہ یہاں کے پارسی، سکھ، عیسائی
आपने खुली आंखों से देख ले, मुसलमान गैर जानिबदार, किरदार का पैकर, खुल्क़े अजीम का नमूना अपने आप को बनाकर पेश करता है। ये नमूना, ये किरदार चाहिए, इसका डिमांड है, इसकी मांग है। आज दुनिया को इसी की बड़ी जरूरत है। इस मारिके आराई के अंदर जो हक व बातिल के दरमियान चल पड़ी है, इस रूह और बदन की लड़ाई के अंदर जो चल पड़ी है, ये वक्त है कि आज हमारे देश के अंदर हम उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़कर इस देश के 85 करोड़ गैर मुस्लिमों के सामने अदालत, इंसाफ, शुजाअत, अखलाक, किरदार, इस्लाम का नमूना पेश। हाँ, हमारे असलाफ ने पेश किया, हमें फख्र है। हमारे असलाफ ने पेश किया। हमारे बुजुर्गों का दामन तेही नहीं है, खाली नहीं है। हमारे बुजुर्गों का दामन इस पाक किरदार से मामूर था, मुनज़्ज़ा था मेरे दोस्तों। और इस वजह से न मेरी तरह से बहुत सी तकरीरों की, न किसी और की तरह से तकरीरों की जरूरत पेश आई। उनका नमूना खुद एक नमूना था। उनका नमूना खुद लाखों करोड़ों इंसानों को खींच लिया करता था, है नहीं? और मेरे भाइयों, जरूरत अब इस बात की है कि एक तरफ हमारे नौखेज नस्ल को हम अपने काबू में करें, अपने इस नौखेज नस्ल को बेहतर से बेहतर कुरान और सुन्नत की तालीम एंड पैरेलल आज के दौर की असरी उलूम व फनून, कॉन्टेम्पररी मालूमात, फनून, तालीमात, टेक्नोलॉजी, साइंस, सॉफ्टवेयर और गोया कहना चाहिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीजों से हमें वाकिफ होना चाहिए, हमें वाकिफ कराना चाहिए। उम्मत को कौन रोकता है? आप आगे बढ़िए, रास्ता खुलेगा। और जो लोग राह हक में जिद्दोजहद करते उनके लिए तो निशाने मंजिल परवरदिगार आलम खोल देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अरे हमारे रास्ते तो उन पर खुलने लगते हैं, हमवार हो जाते हैं हमारे रास्ते। मेरे दोस्तों, ये दौर ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कमजोर अक़वाम को लूटने का दौर बनता जा रहा है। अमेरिका इसका हामी का है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन बड़ा होगा? कौन ग्लोब को कंट्रोल करेगा? तुम, मैं या ये देश? नहीं नहीं, अमेरिका करेगा। और जिस तरह से चाहे लोगों के तकदीर को मोड़ने की कोशिश करेगा। ज़ाहिर के इस बर्बादी के सामान में उम्मत शरीक नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, हमें जरूरत इस बात की है कि जहां अपने नौजवानों में हम बेदारी लेकर आए, हमारी औरतों के अंदर भी हम बेदारी लाए। बिलाशुबा बीजिंग में औरतों की कॉन्फ्रेंस हुई, बिलाशुबा काहिरा में गोया औरतों की कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका में हुई, लंदन में हुई। और इन तमाम गोया खवातीन की कॉन्फ्रेंस का असल मौजू क्या था? यही ना कि दौर जदीद के अंदर हम खुशहाल हो जाएं, तरक्की के मरहले हम सब तय करें। लेकिन ये तरक्की कैसे होगी? किरदार का खाना अगर खाली रहेगा, सारे खाने खाली हो जाए। इस्लाम ने इसी वजह से औरत के किरदार पे जोर दिया। औरत को एक ऐसी चीज करार दिया जो फिल हकीकत मिल्लत की अमानत है। एक बहू, एक बेटी सच्ची मुसलमान बनती है तो ये मिल्लत का सबसे बड़ा असट है। एक मिल्लत के तकदीर को बदल देती है। हजरत इकबाल ने हजरत उमर की बहन के ताल्लुक से कहा था, शमीदानी की सोजे खिरते तो दिगरगू कर्द तकदीर उमर रा। ए फातिमा, ए उमर की बहन, तू क्या जानती है कि तेरे सोज और दर्द तिलावत कुरान ने उमर के तकदीर को बदल के रख दिया। दिगरगू कर्द तकदीर उमर रा। फातिमा, तेरी जिंदगी ने उमर की तकदीर को बदल के रख दिया। और बिल्कुल ये सही है। हजरत सुमैया के सोजे दरूने, कितने कुरैश के सरदारों के दिलों को चाक कर दिया। उनके जिंदगी के अंदर ईमान को उसी वक्त दाखिल कर दिया जबकि हजरत गोया सुमैया की कुर्बानी राह खुदा में आई। उनके शौहर का कत्ल हुआ, उनके खानदानों का कत्ल हुआ, लेकिन जमी रही, डटी रही। दुनिया की तारीख के अंदर सुमैया का किरदार नक्शे कलदम है।
میرے دوستو کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن کس کام کی؟ نوجوانوں کی کانفرنس، نسلی کانفرنس، عورتوں کی ارے کانفرنس بٹ واٹ فار دیز کانفرنسز؟ واٹ از دی آبجیکٹو فار دس کانفرنس؟ What did you achieve in the past and in the present? And what are you going to gain in the future? بتاؤ. نہیں، عورت کو پیارا مقام عورت کا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، بے شک اسلام منع نہیں کرتا، بے شک اسلام قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جدید ترین عصری تعلیم بھی اپنے مسلم بیٹی اور بہو کو دلا سکتا ہے، بشرطے کہ حدود شرع کے اندر. میرے دوستو ہمیں اپنے نظام تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ کرنی ہے، جس پر میں زیادہ کوئی وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے نوخیز نسل کو، اپنے بچوں کو ایک بہترین قسم کے ایجوکیشن سے گزارا، دین و دنیا کی تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ اس کے دل و دماغ کے اندر اتارا، آپ دیکھیں گے ہمارا بچہ دنیا کے سب سے بڑا ریولوشنری، انقلاب مسلم کے فطرت میں ہے. کیا؟ پرامن انقلاب، کامیاب انقلاب، زندگی کا انقلاب، فکر و نظر کا انقلاب. میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کے اندر جماعت اسلامی اس عظیم تر کاس کے لیے کہ ایک طرف امت کے فرقوں میں اتحاد قائم ہو جائے، پرسنل لا میں پارٹیسپیٹ کرتی ہو، مشاورت میں پارٹیسپیٹ ہو کرتی، تاکہ ہمارے امت کے تمام بھائی بہن ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں. ہمارے امت کے علماء کرام ہمارے لیے ایک بڑا اسٹ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یقین مانیے کہ دنیا کے اندر اور علماء بھی موجود ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے دیش کے علماء کا ایک خاص کردار رہا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو بکاؤ مال بنا نہیں سکے، بلکہ انہوں نے بعض عظیمت کے کئی پہلو اختیار کیے. میرے دوستو ہمیں چاہیے ہمارے ایسے کردار کے علماء میدان میں آئیں، وہ لیڈرشپ، وہ لیڈ کریں امت کو. امت اس وقت ان کے لیڈ کی محتاج ہے. وہ آئیں، کیل کاٹوں کے ساتھ آئیں، پورے کردار کے ساتھ آئیں، پورے دعوت فکر کے ساتھ آئیں، فکری کشتی کو برابر چلانے کی وہ کوشش کرے، اور مرکزی فکر یہ اللہ کی توحید اس زمین پر قائم ہو، اللہ کا دین اس توحید کے اساس پر قائم ہو جائے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین قیم کی طرف اپنا رخ پوری طریقے سے پھیر دو، فطرت الہی پر چلنے والے قائم دین کی طرف اپنا رخ کر لو. لوگو تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر غلط راستے پر جا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کے اس دین کو چھوڑ کے دوسرے راہیں تم تلاش کرو گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، پگ ڈنڈیوں پہ چلے جاؤ گے، بالآخر خسارہ تمہارے تقدیر میں لکھ دیا جائے. میرے دوستو ہندوستان پیاسا ہے، اسلام کی تعلیمات کا پیاسا ہے، اور یوں کہوں مسلمان کے پاکیزہ کردار کا پیاسا ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم آج اس دیش میں اٹھیں، پیغمبرانہ تعلیم کو لے کر اٹھوں. یاد رکھو، نہ تمہاری تعلیم، نہ میری تعلیم، نہ زید کی تعلیم، نہ بکر کی تعلیم، خدا کی قسم پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوہ کاملہ ہی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس کے سوا خدا کی قسم کہیں بھی ہم کو مل نہیں سکتا. اس یقین کامل کے ساتھ نوخیز نسل کو آگے بڑھاؤ، نوجوان بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، حیا کے زیور سے ان کو آراستہ و پیراستہ رکھو، اور انہیں میدان عمل میں آگے بڑھاؤ. میں کہتا ہوں پھر یہ سارے مس پارلرز، مس ورلڈ پارلرز، بیوٹی پارلرز، اور یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور یوم عاشقان سب چکر رفو چکر ہو جائے، ہے نا؟ اس دیش کی بدقسمتی نہیں تو کیا ہے. ارے یار 13 جولائی کو یوم عاشقان مناتے، ارے تم دیکھو، تمہارے ملک کو دیکھو، عاشقہ یوم عاشقان. ارے
کہاں جا رہا جی یہ ملک؟ حکمراں کیا کر رہے ہیں بابو؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی تو اسی مزاج کے ہے، جس کا جو کردار ہوگا وہی تو اثر ہوگا، ہے نا؟ نہیں نہیں، اس دیش کو میں کہتا ہوں یہ امت بچا سکتی ہے۔ اس دیش کے غرقابی کا بیڑا اگر بچایا جا سکتا ہے، یہ امت انشاءاللہ، یہ مسلمان، یہ نوجوان امت کا یہی بچا سکتا ہے، یہی اس دین کی خدمت کر سکتا ہے، یہی کردار کو دے سکتا ہے، یہی اخلاق کے پیمانوں کو دے سکتا ہے، اور یہی اس دیش کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آج کمیونل ہارمونی کے لیے تڑپتے ہو تم۔ کمیونل ہارمونی کیسے پیدا ہوگی؟ تم ایک طرف زبان سے رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا نعرہ دیتے ہو، اور عمل کی دنیا تمہاری نفاق و شقاق سے بھری ہے۔ کیسے کامیابی ہوگی؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم آئیں، ہمارا آپ ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس دیش کے اندر ہم ایک تعمیری انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں۔ اور انقلاب کیا کوئی فرشتے اوپر سے آ کے منقلب کر دیتے ہیں آپ کو؟ کیا کوئی دوسری مخلوق آتی ہے؟ آخر انسان ہی تو کریں گے انقلاب، انسان ہی تو لائیں گے۔ ہاں، وہ انسان جو اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، وہ انسان جو اللہ کی توحید پر یقین کامل رکھتے ہیں، وہ انسان جو پیغمبروں کی تعلیم پر پوری طریقے سے اتحاد و اتفاق رکھتے ہیں، وہ انسان جو اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کہ آخری رسول خاتم النبیین انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، آخری شریعت دین اسلام کی شریعت، اور آخری امت یہ امت مسلمہ۔ بس جب یہ سب مل جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک طاقت، ایک قوت، ایک کردار عظیم ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دوستو، یہ وقت ہے کہ ہندوستان پکار رہا ہے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، خوابیدہ مسلمان تو بیدار ہو جا، بہت سو چکا، کافی سو چکا ہے، اب ہوشیار ہو جا، اور اگر اب بھی نہ ہوشیار ہوگا تو دیکھ اقبال کی پھر وہی بات تمہارے سامنے آئے گی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کسی کی داستان تو ہو سکتی ہے، لیکن پھر مسلمان کی داستان باقی نہیں رہ سکتی اگر ہم نے خدا کو بھلایا، اس کے رسول کو بھلایا۔ میرے دوستو، یہ موقع ہے، یہ کام کا موقع ہے، یہ امن و سلامتی کا موقع ہے۔ یہی وجہ ہے جماعت اسلامی گویا مذہبی منچوں میں بھی حصہ لیتی ہے، جماعت اسلامی مسلم متحدہ تنظیموں کا بھی بھرپور ساتھ دیتی ہے، جماعت اسلامی پرسنل لا کے حمایت میں بھی اپنا سب کچھ قوت لگانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ کیوں کہ یہی ہمارے نشانات ہیں، ہمارا شعار ہے، شعائر اسلامی ہے، ہم اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ عزیزو، جماعت اسلامی کی دعوت اس دیش کے اندر عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلم سماج کے لیے بھی ہے، ہندو سماج کے لیے بھی ہے، ہندو جوانوں کے لیے ہے، ہندو عورتوں کے لیے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، آسام اور گویا مہاراشٹر کے دورے سے میں آ رہا ہوں۔ مہاراشٹر کے دورے کے اندر اس وقت غیر مسلم بھائیوں نے 300 خالص تعداد غیر مسلموں کی ہماری ایک آواز کے اوپر جمع ہوئی۔ ایک ہال کے اندر، ناگپور کے مشہور ہال کے اندر ہم سب جمع ہوئے، میں اور وہ گروپ اور ہندو لیڈیز۔ یقین مانیے میں نے اس سبجیکٹ کو چنا، ہاؤ قرآن بلڈس دا مائنڈ آف دا سوسائٹی اینڈ مین، آدمی اور سوسائٹی کے مزاج کو اسلام کیسے بناتا، تیار کرتا۔ یقین مانیے غیر مسلم ہندو لیڈیز اور غیر مسلم ہندو حضرات آئے اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، صاحب ہمیں ضرورت ہے یہ معلومات ہمیں ملے، ایسے معلومات ہمیں آتے رہیں، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں۔ یقین دلاتا ہوں پیاسے ہیں لوگ، پیاسی زمین ہے۔ پھر ابھی آسام کے اندر بوڈو قبائل، ٹرائبلز اسلام قبول کر رہے ہیں، اور 300 روپے میں ایفیڈیوٹ داخل کر کے کئی غیر مسلم چھوکریاں ایمان لا کر مسلمانوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار، صرف ایک ہی شرط،
یہ شادی کرنے کے بعد وہ اپنی پراپرٹی کے وہ خواتین مالک ہوں گے، مرد کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے مسلمان ان سے شادی بیاہ کرنے میں ذرا تعامل کرتے ہیں، ورنہ آج کئی ایک گویا قبائل کی لڑکیاں اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، اسلام لا رہی ہیں، اور قبولیت دین کا سلسلہ اس وقت آسام میں قبائلیوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا۔ میرے دوست، زمین کے دروازے، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اسلام کے لیے۔ میرے دوستو، تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تم اپنے موجودہ حیثیت پر اکتفا مت کرو۔ میں بارہا اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں، خناعت تحریکات کی تاریخ میں موت کے مترادف ہے۔ خناعت پیسے میں کرو، خناعت دولت میں کرو، خناعت مال اسباب میں کرو، خناعت دعوت حق میں مت کرو۔ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ، تاکہ خدا کی زمین پر خدا کا دین قائم ہو جائے۔ وہ قائم ہوتا ہے فبیہا ہمارے یہاں، نہیں ہم کم از کم اسی آرزو کو اختیار کرتے ہوئے پالتے ہوئے دنیا سے ہم چلے جائیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود اور مطلوب ہے۔ میرے دوستو، وقت کا تقاضا سمجھو، جاپان سے لے کر میکسیکو تک، شمالی کینیڈا سے لیتے ہوئے جنوبی امریکہ کے ساحلوں تک، آج اسلام کی آواز۔ ہمیں قرآن دیجئے، ہمیں قرآن ہماری زبان میں دیجئے۔ ہم قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ڈیمانڈ ہر بک اسٹال پر، ہر مکتبے پر، ہر کتابوں کے سینٹر پر اب یہی مطالبہ ہے۔ میرے دوستو، تم کب اٹھو گے؟ تم ان کی پیاس کو بجھانے کا تم کیا سامان کر رہے ہو؟ میرے دوست، وقت کو ضائع مت کرو۔ قدرت زیادہ تمہارا موقع دے کر اور بھی انتظار نہیں کرے گی، اس کے ہاتھوں میں تمہارے دل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ انفال کی آیت۔ ایمان والو، جب تمہیں حیات بخش پیغام کی طرف دعوت دی جائے، لبیک کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے خلق کے درمیان حائل ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حشر اسی کی طرف برپا ہونے والا ہے۔ آہا، آئے ہائے، قرآن کی کیا کیا آیتیں یار، کیا انداز کلام ہے بھائی، دلوں کو چھید دیتا بھائی، کلیجوں کو چیر دیتا بھائی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان ولی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی زندگیاں یہ قرآن کے اور اوراق نے تو بدلا تھا۔ یہ قرآن ہی تو ان کی زندگیوں کو بدلا۔ ان کی آنکھیں تر ہو جاتی تھی ایک ایک آیت کے تلاوت کرتے ہوئے۔ صحیفہ مبارک حضرت ابوبکر کا ہاتھوں سے گویا پانی پانی ہو جاتا تھا روتے روتے۔ میرے دوستو، کیوں؟ حالانکہ تم اور میں، اللہ اللہ کہاں جی، ہم لوگ سیاکار لوگ، وہ خدا کے رسول کے برگزیدہ صحابی، ان کو آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے دوست، سمجھو، یہ وقت ہے، یہ چانس ہے۔ اس وقت تمہاری اپنے اندرونی حلقوں کو ٹھیک کر لینے کا، تمہارے اپنے اندرون کو صاف کرنے کا، تزکیہ کرنے کا، محاسبہ کرنے کا، معاشرے کو ٹھیک کرنے کا یہ وقت۔ اور دوسری طرف اس ملک میں فضا تمہارے لیے ہموار ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت کو لوگ قابل تیزی کے ساتھ کشاں آگے بڑھ کر لینے کے تیار ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر خناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر خناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ ارے تم ہی بیٹھ گئے ہو خاموشی سے، ورنہ چمن کا چمن کھلا ہوا ہے، گلزار کا گلزار کھلا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ میرے دوستو، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس وقت ہمارے حق میں، اللہ کے دین کے حق میں فضا ہموار ہے۔ جد و جہد کرو، کوششیں کرو، اللہ ہم سب کی صحیح کو انشاءاللہ وہ مشکور فرمائے گا، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائیوں سے انشاءاللہ وہ نواز دے گا۔ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.